ماشاء اللہ جی. آصف ولی صاحب کی گفتگو کے بعد میں رابعہ بہن سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ پلیز گفتگو آغاز کریں. رابعہ بہن سے. السلام علیکم. میں بے شک ذرا طویل سفر کر آئی ہوں، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ مجھے جس مقصد کے لیے یہاں بلایا گیا وہ مقصد میرے لہو میں، میری روح میں، میری سوچ میں ہر جگہ پر موجود ہے. اور اس کے لیے میں اپنے مجاہدوں کے لیے، اپنے غازیوں کے لیے، اپنے شہیدوں کے لیے ایک کچھ اپنے جو ہے اظہار خیال کرنا چاہتی ہوں. اور اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں اسد بھائی کی، بھلی صاحب کی، اور کہ انہوں نے مجھے یہاں پر بلایا اور اتنی عزت بخشی انہوں نے. پہلے میں ایک نثری نظم پیش کروں گی کہ اے میرے مجاہد، میرے غازی، میرے شہید، تیرے افکار میں پنہاں ہے راز الوند، تیرے افکار میں پنہاں ہے راز الوند، تیری خودداری تحریر ہے لوح محفوظ میں، تیری پرواز پہ غرور ہے مجھے، تو وطن اور دین کا انمول خزانہ ہے. تیرا نام گنبد خضرا کی محرابوں پہ نقش، تیرا پڑاؤ ہے غار ہرا کی چوٹی پہ، تیری جبیں ہے لال بدخشاں، تیرا محور کلمہ حق، تیرا منشور خلفائے راشدین کا سپاس نامہ، تو شاہین اقبال کی مثل بے مثال، تو بہربر کی طغیانی کا جنوبی، تو مجاہد اول، تو حسین آخر، تو دشمن اسلام کے لیے سویدار کا تختہ، تو ویرانوں جنگلوں میں گونجتی اذان بلال، تو للکار حیدری، تو فکر ابو ذر بھی، تو زمین کفار پہ لہراتا ہوا ایمان کا پرچم، تو جنت کی چوکھٹ پہ جلتا ہوا چراغ، تو سیاچن کی برف پوش وادیوں میں لہو سے گرماتا ہوا بہاتا ہوا چشمہ جواں مردی. اے میرے مجاہد، میرے غازی، میرے شہید، نابود ہوگا کافر نعرہ تکبیر سے، فاتح رہے گا تو ایمان کی شمشیر سے. میری دعاؤں سے فلک پہ تیرے مرتبے ہوں گے، پھر دربار الہی لگے گا، تجھے فرشتوں کے سجدے ہوں گے، پھر اترے گا زبور و انجیل و قرآن تجھ پر، پھر ختم ہوگا شافی محشر کا ایمان تجھ پر. اے میرے مجاہد، میرے غازی، میرے شہید. بہت شکریہ. سانحے پہ سانحہ چلا جا رہا ہے، کہیں سے کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم، کہ دل کے آنسو یوں طغیانی لاتے ہیں کہ جسم و جان اس میں بہہ جاتی ہے. کیا میں بات کروں لال مسجد کی، جس کا کربناک سانحہ ہزاروں لاشوں کے ٹکڑوں کو کوڑوں کے ڈھیر کی طرح اٹھا کر ایک گڑھے میں پھینکنے سے ان کی کرلاہٹوں، اذیتوں اور آہ و فغاں پہ ختم ہوتا ہے. یا میں بات کروں پاکستان کے مختلف شہروں میں دہشت گردوں کی خون ریز داستانوں کی، نیٹو فورسز کی طرف سے پاک فوج پہ اس حملے کی بات کروں جس میں 50 بچے یتیم ہو گئے اور 21 بہنیں بیوہ ہوئیں، یا کہ ملا زئی فورٹ سے 14 جوانوں کا اغوا اور ان کی اذیت ناک موت کا نقشہ کھینچوں. کیا ان کی کٹی ہوئی گردنیں، ان کی لہو کی بے حرمتی ہمارے رگ و پے کو کاٹ کر نہ رکھ دے گی؟ اس سے بڑھ کر قیامت کا منظر اور کیا ہوگا کہ ورثہ اپنے پیاروں کو پہچان نہیں پاتے، کہ سفید چادروں کے نیچے پڑی انسانیت سوز مظالم سے لتڑی لاشوں میں سے ان کا بیٹا کون سا ہے، ان کا شوہر، بھائی اور باپ کس چادر کے نیچے سوئے ان کو آواز دے رہے ہیں کہ ماں میں تیرا وہ بیٹا ہوں جس کی حفاظت کے لیے تو ساری ساری رات جائے نماز پہ گزارتی تھی. کون سی لاش پکار رہی ہے کہ اے میری جیون ساتھی، میں تیرا وہ ہم سفر ہوں جس کو تو نے امام زامن باندھ کر ملک کی حفاظت کے لیے بھیجا. اور کون سی وہ آواز، وہ لاش جو بلک رہی تھی کہ اے میری ننھی مانو، اے میرے ننھے گڈو، میں تمہارا وہ باپ ہوں جو تمہارے لیے کھلونے لینے کے لیے نکلا تھا مگر اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا. کیا کہوں کہ بازار زیست میں موت سستی ہو گئی، بازار زیست میں موت سستی ہو گئی، ممتا کی گود بھی لہد جیسی ہو گئی. اب تو آنچل کے کفن بننے لگے، دنیا بھی قبرستان سی بستی ہو گئی. ہم سب کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ مجاہد اور عساکر ہماری زندگیوں اور قوم و ملک کا وہ قیمتی اثاثہ ہیں جن کی قدر و منزلت کبھی کم نہیں ہوگی.
یہ لوگ سرحدوں پہ خندقوں اور اگلوز میں تن تنہا سینہ تانے سورج کی گرمی کو برداشت کیے نقطۂ انجماد میں جوش و ولولے کی حدت سے میدان مارنے کو تیار رہتے ہیں۔ افواج پاکستان کا عزم چٹان جیسا ہے، اس کی ہمت سنگلاخ پہاڑوں کی طرح اٹوٹ ہے۔ سپاہی تو ارض پاک کا وہ دہقان ہے جس کے پسینے کا ایک ایک قطرہ قطرہ انفعال ہے۔ تمام تلخ زمینی حقائق کے باوجود پاکستانی فوج کے گزشتہ ایک دہائی میں قربانیوں کی جو بے مثال داستانی رقم کی ہیں اس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی پوری دنیا ہماری فوج کے کردار کی معترف ہے۔ پاکستانی افواج جن حالات میں جنگ لڑ رہی ہے ان کا سامنا آج تک دنیا کی کسی فوج نے نہیں کیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری افواج میں ایمان اور جذبہ حب الوطنی کی وہ طاقت ہے جس سے باقی دنیا کی افواج محروم ہے۔ فاٹا کے قبائلی علاقے ہوں یا بلوچستان کی اندھی گھاٹیاں اور سیاچن کا مشکل اور بلند ترین محاذ جنگ ہو یا کشمیر کی پرکیف وادیوں کی حفاظت، پاک فوج کا ہر افسر، ہر سپاہی جوامردی، جذبہ حب الوطنی اور ایمان کی طاقت سے ہر روز ایک نئی تاریخ رقم کرتا ہے۔ اور پھر ایک نئی تاریخ 7 اپریل 2012 بروز ہفتہ 11 کے مقام پہ 15,000 فٹ کی بلندی سے 70 سے 80 فٹ کا برفانی تودہ 6 NLI بٹالین کے 125 جوانوں اور 11 سویلینز پہ آ گرا اور پاکستان کی عسکری تاریخ کا ایک اتنا بڑا سانحہ بن گیا۔ دلوں کی دھڑکنیں رک گئیں، چلتی ہوئی سانسیں بے ہنگم ہو گئیں، ایک آس، ایک امید، اللہ پہ یقین کی کیفیت۔ سب منتظر تھے کہ فرشتوں نے شاید انہیں اپنے پروں کی حفاظت میں لے لیا ہوگا، شاید کہیں سے ایک سپاہی اپنی وردی سے برف جھاڑتا ہوا نکلے گا اور کہے گا الحمدللہ ہم سب محفوظ ہیں۔ کہیں سے کرنل ترمیل الحسن اور سمیع اللہ کی آواز آئے گی ماں میں تمہاری دعاؤں سے بچ گیا، مگر ایسا کوئی معجزہ نہ ہوا۔ افواج پاکستان کی اتنی بڑی قربانی کوئی معمولی بات نہیں۔ اس سانحے میں نہ جانے کتنی ماؤں کی گود اجڑ گئی، کتنی بہنیں بیوہ اور بچے یتیم ہو گئے۔ ابھی تو نیٹو فورسز کے حادثے میں شہید ہونے والے گھرانوں کے آنسو بھی خشک نہیں ہوئے تھے۔ ابھی تو پریڈ لین کی مسجد کی 47 شہیدوں کی لحد کی مٹی بھی خشک ہونے نہیں پائی تھی۔ ابھی تو آرے بازار لاہور میں دہشت گردی کے نتیجے میں 100 کے لگ بھگ افراد کی شہادتیں ہمارے ذہن میں جل رہی تھیں کہ آج پھر ایک نیا دکھ ایک کربناک نوحی کی صورت میں صفحہ ہستی پہ گونجنے لگا۔ سیاچن دنیا کا بلند ترین اور مہنگا ترین محاذ جنگ ہے۔ اس علاقے میں نہ جانور رہتے ہیں، نہ نباتات ہوتی ہے اور نہ ہی انسان کی زندگی وہاں آسان ہے۔ سیاچن کا علاقہ 1984 تک پاکستان کے پاس تھا، اس کے بعد ہندوستان نے پیش قدمی کی اور اس برفانی اور بےمانی جنگ کا آغاز کیا۔ اس محاذ پہ افواج پاکستان تقریباً 3 اشروں سے اپنی بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے ڈٹی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ڈٹی رہے گی۔ چونکہ یہ ہمارے وطن کا حصہ ہے اس لیے پاکستان اس سے کسی صورت بھی دستبردار نہیں ہو سکتا۔ یہاں کے مشکل حالات اور برف کے تودوں کی بنا پر فوجیں بآسانی پیش قدمی نہیں کر سکتی، جس کی بنا پہ جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انڈیا کے زی نیوز کے نمائندے کشن موہن نے کہا کہ فوج اگر چاہے تو وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی کیونکہ فوج پولیٹیکل لیڈرشپ پہ چلتی ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کیا سیاچن ماؤنٹین آف پیس نہیں بن سکتا؟ کیا پولیٹیکل لیڈرشپ ان جانی اور مالی نقصان کا اندازہ کرنے سے قاصر ہے جو کہ اس محاذ پہ دونوں اطراف کے ممالک کو اٹھانے پڑتے ہیں؟ افواج پاکستان تو ارض پاک کی خاطر سالہ سال سے سیاچن کی سختیاں جھیل رہی ہے۔ وہاں تو دشمن کے ناپاک عزائم کو مٹی میں ملانے کے لیے ہمارا ایک ایک سپاہی کئی ہزار فٹ کی بلندی پہ شہادت کے جذبے سے معمور ہو کر لا الہ الا اللہ کی طاقت سے شیر کی طرح چنگھاڑتا ہوا چلا جاتا ہے۔ زمینی جنگ اور دہشت گردی کے زمینی مقابلے گو کہ بہت ہمت اور جوامردی کے متقاضی ہوتے ہیں، مگر سیاچن جیسے برفانی پہاڑوں اور اونچی نیچی گھاٹیوں پہ دشمنوں کے دانت کھٹے کرنا انتہائی کٹھن اور جان جوکھوں کا کام ہے۔ مگر آفرین ہے فوج پاکستان پہ کہ اس نے ہمیشہ جان فروشی کے لیے بلا تخصیص بحر و بر اور دشت و صحرا کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ جس قوم کے سپاہی اثار و قربانی کے جذبے سے اس طرح سرشار ہوں اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور شاید یہی چیز نام نہاد بین الاقوامی طاقتوں کو ہرگز گوارا نہیں۔ ہمارے پیکر وفا شہادت کے دیوانے خاکی وردی پہ لہو کا چراغ جلاتے ہوئے
نغمہ شہادت گاتے ہوئے، اپنی قربانیوں کو مشعل راہ بناتے ہوئے جب گھاٹیوں میں اترتے ہیں تو ان کی گرج سے وادیاں دہل جاتی ہیں۔ یہ جالیہ ہماری قوم کے یہ شہید، یہ غازی، یہ فاتح عالم جن کے نوری بدن روح پہ پرواز کرنے کے بعد ظلمت کدے میں روشنی پھیلائے رکھتے ہیں۔ آج ہم نے انہیں خراج تحسین پیش کرنا ہے، اپنی دعاؤں کا، اپنے آنسوؤں کا، ان کے معصوم بچوں کو اپنے سینے سے لگانا ہے کہ اب ان کے والد ان کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر سیر کرانے کے لیے کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ آج ان کی ماؤں کے قدم چومنے ہیں کہ ان کے پاؤں کی جنت بری میں شاید ہمارا بھی کہیں ٹھکانہ ہو سکے۔ ان بہنوں کے سر پہ وہ سائبان دینا ہے جو کہ ان کی عزت و توقیر میں اضافہ کرتے۔ آج ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ایک ایک شہید سیاچین ہمارے دل کا ٹکڑا تھا، اور آج دل لٹ گیا تو کیا ہوا، ہم پھر سے نئے چراغ جلائیں گے اور شہیدوں کے لواحقین کو ہاتھ پکڑ کر نئی منزلوں کی جانب لے جائیں گے۔ وہ برفانی پہاڑ جو ہمارے بھائیوں کی شہادت کا پیش خیمہ بنا، ایک دن ضرور وہ ان کے لہو سے روشن ہوگا۔ دنیا بھی دیکھے گی کہ سیاچین پہ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم، ہماری افواج پاکستان ہمیشہ لہراتی رہے گی۔ لیکن یہاں میں اپنی قوم سے ایک سوال کرتی ہوں کہ ہمارے جوانوں اور افسروں کی لازوال قربانیوں کو ہم سرخرو کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ خانہ جنگی، یہ اندرونی انتشار، یہ ہاتھ میں اتنا بڑا سا کشکول؟ کیا ہزاروں بچے اس لیے یتیم ہو کر بھی مسکراتے ہوئے پرعزم ہو کر اپنے والد کی قبر پہ سلامی دیتے ہیں؟ کیا مائیں اپنے بیٹوں کو رخصت کرتے ہوئے اس لیے کہتی ہیں کہ بیٹا غازی بن کے لوٹنا یا پھر شہید، کہ ان کی قوم کے دوسرے بیٹے ان کے سروں سے آنچل کھینچ لیں؟ کیا ہمارا ملک اس لیے اپنے قیمتی ہیرے ایک ایک کر کے لٹا رہا ہے کہ اس ملک کی بنیادیں خود غرضی، لوٹ کھسوٹ، چور بازاری سے کھوکھلی ہو جائیں؟ یہ فورم، یہ جلسے جلوس کیا صرف دکھاوے بن کے نہیں رہ جائیں گے؟ مزہ تو تب ہے کہ ہم اس رمز کو جانیں، اس کے معنی کو پہچانیں جس کے لیے یہ وطن بنا، اور وطن کے لال اس پر مسکراتے ہوئے قربان ہوئے۔ آج عہد نو کا دن، ہم اس کو بنا سکتے ہیں۔ آج سے ہمیں اپنے گھر کی روٹی کو بانٹنا ہوگا، اپنے لہو سے دوسروں کے گھر کا بجھا ہوا چراغ جلانا ہوگا، ورنہ یقین کریں ہمارے شہیدوں کا لہو اپنی بے حرمتی پہ ہم سب کو باہر لے جائے گا اور ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آج ہمیں وعدہ کرنا ہے کہ ہمارے شہیدوں، جو کام تم لوگ ادھورا چھوڑ گئے وہ ہمیں مکمل کرنا ہے۔ پاکستان پائندہ باد، افواج پاکستان۔ یہ تھی محترمہ رابعہ بہن آپ کے سامنے گفتگو رکھ رہی تھی۔ رابعہ بہن کے بعد میں محترم بریگیڈیئر حامد سعید اختر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ پلیز گفتگو کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، محترمہ رابعہ رحمان صاحبہ، میں اپنی گفتگو کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا سے کرتا ہوں: رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ میرا سینہ کشادہ کر دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ آپ لوگ میری بات سن سکیں، آمین۔ ولی صاحب کی گفتگو، جناب صدر کی ابتدائیہ کلمات، محترمہ رابعہ رحمان کی خوبصورت تقریر کے بعد میں حقیقتاً نروس ہوں کہ میں مزید اس میں کیا اضافہ کر پاؤں گا۔ میں ابتدا یوں کرتا ہوں کہ 1962 میں جب ابھی ہمارے مسیں نہیں بھیگی تھیں، ہم نے ابھی شیو کرنی شروع نہیں کی تھی، تو 19.5 پونے 20 سال کی عمر میں
ہم فوج میں چلے گئے اور وہاں سزا کاٹی کہ آپ نے شیر کیوں نہیں کی, تو ہم نے کہا شیر ہے ہی نہیں تو کریں کیا, تو انہوں نے کہا نہیں پھر بھی کرنی پڑی. سن 65 میں پاسنگ آؤٹ ہوئی تو پوسٹنگ کہاں ہوگی, پہلا اسٹیشن سیالکوٹ. ہم نے کہیں اسکول کے زمانے میں پڑھا تھا کہ جس خطے میں انسان کا آمل نال گڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو خاص محبت ہوتی ہے, تو وہ خطہ سیالکوٹ ہی تھا. پھر اتفاق ایسا ہوا کہ سیالکوٹ میں نے 32 سال کی سروس میں سے 9 سال میری پوسٹنگ سیالکوٹ رہی مختلف حیثیتوں میں, سیکنڈ لیفٹیننٹ سے کیپٹن تک سن 65 سے 68 سیالکوٹ, بطور بحیثیت بریگیڈ میجر سن 75 سے 78 سیالکوٹ, بحیثیت کانسٹاف سن 84 سے 86 2.5 سال سیالکوٹ. اب میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو رستے میں اپنے ڈرائیور سے بھی بات کر رہا تھا کہ سیالکوٹ کا چپا چپا ایک ایک گاؤں ایک ایک انچ کو میں نے اپنے پاؤں سے روندا ہوا ہے. اور میں کہتا تھا یہاں رات کے اندھیرے میں نے گنز لگائی تھی, یہاں میرے جوان شہید ہوئے تھے, یہاں پہ ہمارے پاس گولہ بارود کی کمی واقع ہو گئی تھی, یہاں پہ سولین لوگ رضاکارانہ طور پر ہماری گاڑیوں میں سے اسلحہ بارود اتار رہے تھے. مجھے یاد آتا ہے کہ سن 65 کی جنگ میں جب ہماری جیپ شہر سے گزرتی تھی تو لوگ ساتھ بھاگتے تھے ہاتھ ملانے کے لیے, جس کو وہ سعادت نصیب نہیں ہوتی تھی وہ جیپ کو ہاتھ لگا کے چوم لیتا تھا. یہ جذبہ تھا بھائی, یہ تو تھا سویلین پاپولیشن کا جذبہ. میری گن پوزیشن تھی پتیسر گاؤں کے پاس سیالکوٹ سچیت گڑھ سیکٹر میں. تو حکم تھا کہ جب دشمن کی گولہ باری ہو تو سب لوگ خندقوں میں چلے جائیں تاکہ جانی نقصان سے بچا جا سکے. گلگت کا حوالدار شاہ بہرام گورا چٹا جوان تھا, اکثر لوگ اس کو سمجھتے تھے کہ افسر ہے, اس کی پرسنالٹی اتنی اچھی تھی. تو وہ جب بھی دشمن کی گولہ باری آتی تھی تو وہ ٹائر کے ساتھ لپٹتا تھا, گن کے ٹائر کے ساتھ لپٹتا تھا. میں نے اس کو بڑا ادھر شاہ بہرام یہ تم کیا حرکت کرتے ہو, گولہ باری آ رہی ہے دشمن کی, تم خندق میں جانے کے بجائے ٹائر سے لپٹتے ہو. اس نے ایک جملہ کہا جو میں جب بھی بیان کرتا ہوں تو میں رو پڑتا ہوں. اس نے کہا صاحب پاکستان کے پاس فالتو ٹائر نہیں ہے, شاہ بہرام کی جگہ تو اور کو آ جائے گا, ٹائر پنچر ہو گیا تو یہ ٹائر کہاں سے آئے گا. یہ جذبہ تھا. الحمدللہ فوج کے محاذوں پر قربانی دینے والوں کا آج بھی یہی جذبہ ہے. آپ کے تحفظات ہو سکتے ہیں, آپ کی ذاتی رنجشیں ہو سکتی ہیں, فوج کے بعد اقدامات سے آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن بحیثیت ادارہ فوج وہی ہے جو فوج ہم دیکھنا چاہتے ہیں. پچھلے سال میں انگلینڈ جانے کے لیے ایئرپورٹ پہ پہنچا تو کسٹم انسپیکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ سر آپ کون ہیں. میں کہا جی میں ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہوں. اس نے کھڑے ہو کر میرے سلوٹ کیا, کہنے لگا سر آپ کو بہت سلوٹ کرتا ہوں, آج کل تو حالات بہت خراب ہیں. میں نے کہا مجھے بظاہر تمہارے ان ریمارکس پہ خوشی ہونی چاہیے لیکن میرا دل رنجیدہ ہے, کیونکہ میں جو تھا میں گزر چکا ہوں, میں ماضی کا حصہ ہوں. جو آج فوج ہے اس نے تمہاری حفاظت کرنی ہے, تم بہتر ہے ان کے لیے یہ خیر سگاری کے جذبات اپنے دل میں رکھو. تو معزز سامعین, سیاچن کے محاذ کا جو نقشہ کھینچا محترمہ رابعہ رحمان نے, اور جیسا آپ کے علم میں ہے کہ ہم کبھی سنا کرتے تھے کہ سردی اتنی ہے کہ الفاظ بھی ٹھٹر جاتے ہیں تو آواز سننے کے لیے فرائی پین میں الفاظ گرم کرنے پڑتے ہیں. یہ تو کسی نے مذاق بنایا تھا, لیکن حقیقت یوں ہی ہے کہ وہاں اگر آپ کو پسینہ خدا نخواستہ آ گیا اور آپ نے وہ جراب نہیں بدلی تو وہ پسینہ وہاں جم کے آپ کے پاؤں کو سن کر لے گا, وہ پاؤں کاٹنا پڑے گا. اور اگر آپ نے تیز قدم سے چل لیا تو آپ کے پھیپھڑے پھٹ جائیں گے یا آنکھوں میں سے خون جاری ہو جائے گا.
وہاں میرا بیٹا بھی 1.5 سال رہا ہے، اور وہ جب واپس آیا تو اس نے کہا جی وہاں اور تو مجھے کچھ پتہ نہیں، میری یادداشت مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے، آکسیجن کی اتنی کمی ہے کہ یادداشت پہ بہت برا اثر پڑا ہے، اور محدود ماحول میں رہتے ہوئے جس سے آپ وہاں چھت کی کڑیاں بھی نہیں ہیں جن کو آپ گن سکیں، آپ صرف ہر طرف سفیدی میں لپٹے ہوئے، لبادوں میں لپٹے ہوئے وہ کفن پوش دیکھتے ہیں جنہوں نے زندگی میں ہی کفن پہن رکھا ہے سفید رنگ کا، کیونکہ وہاں ساری وردی بھی سفید ہی رنگ کی ہے۔ 1985 میں جب میں کمانڈر آرٹلری تھا تو وہاں میری ایک ریجمنٹ تھی 71 ماؤنٹن ریجمنٹ، تب بھی ایک ایسا ہی سانحہ پیش آیا تھا، اس ریجمنٹ کے بھی 26 جوان 2-3 افسر ایسے ہی شہید ہوئے۔ یہ صرف ان چیزوں کو یاد رکھنے کی خاطر ہم یہ اعداد و شمار آپ کو بتا رہے ہیں۔ یقیناً جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بچے ہیں، والدین ہیں، ان کے لیے بھی 24 گھنٹے کی یہ پریشانی ہے، اور وہ ان کے لیے دعا گو ہیں کہ یا اللہ ان کو خیر و خیریت سے واپس لانا۔ ایک انسان شہید ہوتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں اس کے اثرات کہاں کہاں ہوتے ہیں، کتنے بچے بیوہ، کتنے بچے یتیم ہو گئے، ایک عورت بیوہ ہو گئی، بہنیں جو ہیں بھائی کے سائے سے محروم ہو گئی، اور اس کے جو اثرات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ شاید ہم اس کا صحیح اندازہ یہاں اس کمرے میں بیٹھ کے نہ لگا سکیں۔ لیکن ان سب مشکلات کے باوجود ہمارے لیے خوشی کی کون سی بات ہے؟ ہمارا جذبہ، ہمارا دین، ہمارا عقیدہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بشارت کہ شہید کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے، اور اس کے لوائقین بھی اس کی سفارش کے مستحق ہوں۔ یہ تو آخرت کی بات ہے، اس دنیا میں بھی بہت کچھ کیا جانا ان کا واجب الادا ہے ہمارے اوپر۔ میں ایک تو اس فورم کو دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ پاکستان میں یہ غالباً پہلا فنکشن ہے جو میں نے میرے علم میں آیا ہے، شاید اور جگہ بھی ہوا ہو، تو کم از کم سیالکوٹ نے پھر یہ ثابت کر دیا کہ اس محاذ میں سب سے آگے۔ جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ میں اب سیالکوٹ میں سے جہاں جہاں سے میں گزرتا ہوں تو وہ جو 9 سال کے مختلف اوقات کی یادیں میری زندگی کا حسین ترین سرمایہ ہے۔ میں نے کسی زمانے میں اردو ڈائجسٹ میں مضمون بھیجا کہ سن 65 کی جنگ کی حسین یادیں، تو ایڈیٹر نے اس کو کاٹ دیا، حسین یادیں کیسی ہو سکتی جنگ کی؟ اور ظالم تو نے دیکھی ہی نہیں نا، تو نے پی نہیں، تجھ کو کیا پتا کہ وہ حسین یادیں کیسی ہوتی؟ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا، نہیں بھائی، موت نے میری آنکھوں میں آنکھیں بار بار ڈال کے دیکھا اور پھر آنکھیں جھکا دی۔ میں نے اپنے سے 5-5 گز کے فاصلے پہ گولے پھٹتے دیکھے ہیں اور سنے ہیں، اور کان بہرے ہو گئے، 3 دن تک سنائی نہیں دیا، ایک خراش تک نہیں آئی۔ وہاں سے کیسے بچ گئے؟ کیونکہ اس گولے کے ساتھ مرنا میرے لیے مقدر نہیں کیا گیا تھا۔ میں نے یہ بارہا دیکھا جنگ کے بیچ میں۔ اب تو لوگوں کو کہانیاں، کسے کہانیاں دکھائی دیتی ہیں؟ دشمن نے ہمارے اوپر جوابی گولہ باری شروع کی، رینجنگ جس کو ہم بولتے ہیں، ریڈار کے ساتھ۔ ہمارے پاس بہت بڑا ذخیرہ تھا اسلحے کا، کیونکہ ٹرینوں پہ بھی حملے ہو رہے تھے، اور ذخیرہ گن پوزیشن پہ اتنی زیادہ ضرورت تھی گولہ بارود کی کہ ایک ایک کی جگہ 6-6, 4-4, 5-5 سیکنڈ میں لفٹیں ہم نے گن پوزیشن پر رکھی ہوئی۔ کچھ تو زیر زمین تھی جن کے لیے کھدائی کا موقع نہیں ملا، وہ ویسے ہی میدان میں پڑی ہوئی تھی۔ اب گولے نزدیک آنے شروع ہو گئے اور وہ اس ذخیرے کے نزدیک آتے چلے جا رہے ہیں جو ٹنوں کے اوپر مشتمل ہے۔
تو میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو جب ذخیرہ پھٹے گا تو پوری بیٹری اور پورے جوان شہید ادھر ہی ہو جائیں گے، ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ ابھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر وہ قریب رینگتا فائر جو ہے وہ اس ذخیرے کے سینٹر کے مرکز کے بیچ میں فٹ بائی فٹ کی ایک جگہ تھی، اس میں ایک گولا گرا۔ میں نے آنکھیں بند کی، کلمہ شہادت پڑھا، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 5 سیکنڈ کچھ نہیں ہوا، آنکھیں کھلی۔ گولا تو میں نے گرتے دیکھا تھا، مٹی بھی اڑی تھی، ہوا کیا؟ بلی کے قدموں کی طرح آہستہ آہستہ رینگتا پاس کیا، دیکھا تو اس کے سینٹر میں بیچ میں جو 1 فٹ بائی فٹ جگہ تھی، اس کے بیچ میں گولا ایسے گڑا ہوا جیسے ناپ توڑ کے ہر طرف سے مرکز کے بیچ میں ٹھونس دیا اور گڑا دیا۔ تو پھر آدمی کیسے کہتا ہے کہ آپ اللہ پہ یقین نہیں ہے آپ کو؟ میں نے کہا نعرہ تکبیر پوری بیٹھنے کا، اللہ اکبر۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا، یہ دیکھو سب کچھ انٹیکٹ ہے، ہماری حفاظت اللہ کا۔ ایک اور گولا آیا، اس نے ایک بارود کے بکسا تھا جو لوہے کا، اس کی سیلیں توڑ دی، ڈھکنا کھل گیا، بارود کو کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا اس گولے سے پہلے فائر کرو دشمن کے اوپر، اس کے اوپر اللہ کی خاص رحمت ہے، جس کے اس گولے سے ہماری موت واقع نہیں ہونی، اس سے دشمن کی موت واقع ہوگی، اس سے ہمیں اللہ نے بچا لیا ہے، اس کے لیے مقدر کر دیے۔ وہی گولے ہم نے اس ایمونیشن باکس میں سے نکال کے پھینکی، اور آبزرور نے کہا اتنا خوبصورت فائر، سامنے لاشیں پھڑک رہی ہیں لوگوں کی۔ تو بھائی یہ ایمان کی بات ہے، یہ باڑ کے اس طرف بیٹھ کر دکھائی نہیں دیتی، یہ باڑ کے اس طرف ہونے سے دکھائی دیتی۔ جب میں آج یہ باتیں کرتا ہوں اور یہ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں جی سن 65 کی، تمہیں پتا کیا ہے؟ تم نے دیکھا ہی نہیں ہے، جب اس چیز پہ رائے نہیں کر رہے ہو جس کا تمہارا تجربہ ہی نہیں ہے۔ تو میری بہن نے جیسے بیان کیا کہ یہ جذبہ فوج میں الحمدللہ آج بھی برقرار ہے، لیکن 2-3 چیزیں بہت خطرناک ہو رہی ہیں۔ $470 ملین امریکن سینٹ میں بیان دیا گیا ہے کہ ہم نے پاکستان کے میڈیا میں انڈکٹ کیے ہیں۔ وہاں سوال اٹھایا گیا تھا کہ پاکستان میں امریکہ خلاف جذبات بہت زیادہ ہیں، حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟ تو حکومتی نمائندے نے کہا $470 ملین ہم نے میڈیا میں انڈکٹ کیے ہیں، اور جلد ہی آپ کو اس کے اثرات دکھائی دیں گے۔ اثرات دکھائی دے رہے ہیں نا آپ کو مختلف میڈیا اینکرز بغیر نام لیے آپ بتا سکتے ہیں کون کون جو ہے پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جن کی جیبیں بھری ہوئی ہیں ڈالرز کے ساتھ۔ تو جو کام دشمن نہیں کر سکا تھا براہ راست جنگ کے ذریعے، اس نے پیسے کے ذریعے وہ مقصد حاصل کر لیا کہ اب کھلے عام فوج پر تنقید ہو رہی ہے، اور فوج کے جو کارنامے میٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو ظالموں، کل دشمن کے ساتھ کون لڑے گا؟ اگر اس فوج کا آپ نے حوصلہ ایسے گرانا ہے تو دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے فوج کہاں سے آئے گی؟ تو خدا کے لیے یہ پیغام جو ہے میرے بھائیوں، اس سب تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز کہ جب تک آپ کا ذہن شکست کو تسلیم نہیں کرتا، کوئی فوج شکست تسلیم نہیں کرتی۔ جذبہ ہارتا ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہوتے ہیں، ہمت جواب دے جاتی ہے، وہ فوج ہار جاتی ہے۔ اب جو کام میدان جنگ میں دشمن حاصل نہیں کر سکا، اب وہ فوج کے اوپر پے در پے حملے کر کے مختلف پہلوؤں سے وہ فوج کا جذبہ پست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور نمبر 2، سول سوسائٹی اور فوج میں ایک ویج ڈرائیو کر دی، ان میں خلیج حائل کر دی گئی ہے۔ یہ فوجی ہیں، ان کا تو کام ہی نہیں ہے جی، یہ کرتے ہیں جی، وہ کرتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اکا دکا واقعات اور ذاتی جو آپ کے تلخ تجربات ہیں ان کو فراموش کر کے ادارے کے طور پہ سوچیں۔ بلی صاحب نے بھی یہی پیغام دیا تھا۔ ممکن ہے میرا تجربہ کسی ایک انڈسٹریلسٹ کے متعلق بہت خراب ہو، لیکن میں پوری انڈسٹری کو خراب نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح ممکن ہے کسی ایک فوجی کے سلسلے میں آپ کے دل میں غلط جذبات ہوں، لیکن وہ پوری فوج کے لیے نہیں ہو۔ ہمارے ملک کی آبادی کہتے ہیں 18 کروڑ ہے، تو 18 کروڑ کا اگر 1% ہو تو 18 لاکھ بنتا ہے۔
ہماری فوج کی اوسطاً 6 لاکھ تعداد ہے سیکنڈ لائن فورسز کو ملا کے، تو یہ ہر 300 بندے میں سے ایک بندہ فوج میں ہے، 300 بندے میں سے ایک بندہ فوج میں سے ہے، تو پھر بھی دشمن پہ لرزہ داری ہے. اور اگر یہ 300 کا 300 میدان میں جنگ میں اترے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ فتح نصرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ساتھ اس کا وعدہ کیا. اور جہاں تک یہ سانحہ گیاری کا تعلق ہے، جنگ احد کے بعد کچھ قرآنی آیات اتری تھیں کہ اگر آج تمہارے اوپر یہ سخت وقت آیا ہے، تمہیں شکست ہوئی ہے، تو مت بھولو کہ اس سے بڑا زخم پہلے دشمن بھی کھا چکا ہے تمہارے ہاتھوں. تو میں یہی کہوں گا کہ گیاری میں بے شک ہمارے 139 جوان اور افسر شہید ہوئے ہیں، لیکن اس سے زیادہ سے زیادہ لوگ ہندوستان کے مارے جا چکے ہیں ماضی میں. گھبرانے کی بات نہیں ہے. اور 18 کروڑ بہت بڑی آبادی ہے. ابھی تو 300 میں سے ایک آدمی جا رہا ہے بھائی. ابھی تو 299.7% بندے بیٹھے ہوئے. ہم ابھی زندہ ہیں. میرے اگر ہاتھ پاؤں سلامت ہیں ابھی چل سکتا ہوں. بہت سارے جوانوں سے بہتر ہوں الحمدللہ. مجھے اگر فوج لینے کو تیار ہو میں دوبارہ فوج میں جاؤں گا، 6 بار جاؤں گا اور لڑتے لڑتے میدان جنگ میں جان دے سکتا ہوں. میرے خیال میں نے جو کہنا تھا اس سے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا ہے. ایک پہلو خاص طور سے آپ کی علم میں لانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کا عموماً لوگوں کو علم نہیں کہ طالبان 2 طرح کے ہیں. ایک طالبان وہ ہیں اپنے ملک کی آزادی کے لیے افغانستان میں لڑ رہے ہیں، افغانی طالبان، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، وہ فریڈم فائٹر. دوسرے طالبان ہیں تحریک طالبان پاکستان. یہ انہوں نے حکومت وقت کے خلاف خروج کیا ہوا ہے، خارجی ہیں یہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دارالکفر ہے. اس کو بولتے ہیں تکفیری گروپ. اس کے مطابق استغفر اللہ، آپ بھی کافر ہیں، میں بھی کافر ہوں، اور پورے مسلمان جو پاکستان کے کافر ہیں وہ ہمارے خلاف جہاد کر رہے ہیں. انہوں نے ہی پریڈ لین میں جو مسجد کے اوپر حملہ کیا، ان لوگوں نے ہی ابھی پچھلے دنوں پھر 2 فوجیوں کے گردنیں کاٹ کے کھمبے کے اوپر لٹکا دی. یہ وہ تکفیری گروپ ہے جس کو بھارت، امریکہ اور اسرائیل تینوں فنڈ کر رہے ہیں. ہمارے علم میں نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلام لانے والا ایک گروپ ہے، انہوں نے چونکہ داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور یہ کفر کے خلاف لڑ رہے ہیں. وہ کفر کون سے؟ آپ کافر ہیں، میں کافر ہوں، یہ کافر ہے، سارے ہم کافر ہیں، وہ بیچ میں صرف مومنین ہیں. تو یہ جو فوج کی جو ابھی لڑائی ہے پاکستان کی حد تک وہ اس تکفیری گروپ سے ہے. جہاں تک تحریک طالبان ہے، امریکہ کا آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ وہ افغانی گروپ کے خلاف لڑیں جو ادھر پاکستان رجسٹ کر رہے ہیں. وہ دوبارہ اور ان کا معاملہ ہے، ہم اس میں نہیں آنا چاہتے. اس لیے کہ جب امریکہ یہاں سے دفع ہو جائے گا تو آپ کا ہمسایہ ادھر ہی رہے گا، افغانستان. ہم نے ان کے ساتھ تعلقات بڑھانے ہیں. پاکستان اور افغانستان مستقبل کامن ہے. ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ اور ان کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہونی چاہیے. لیکن امریکہ اس کے بیچ میں انڈیا کا ایک رول داخل کرنا چاہتا ہے جو پاکستان کو قابل قبول نہیں ہے. یہ ہے کہ وہ سلسلہ جس کو ڈو مور کہتے ہیں کہ جی آپ جو تحریک طالبان افغانستان ہے اس کے خلاف بھی لڑیں اور آپ امریکہ کے سارے دشمنوں کو بھی تہس نہس کریں، تو پھر امریکہ آپ سے خوش ہے. اگر نہیں تو پھر آپ نے اچھا کام نہیں کیا. ہمارا مفاد ان کے ساتھ کامن صرف اس حد تک ہے جب تک کہ پاکستان کے وہ جو تکفیری گروپ ہے تحریک طالبان پاکستان جو دہشت گرد ہیں، جن میں انہی کے انڈکٹ کیے ہوئے سارے جاسوس ہیں اور پیڈ ایجنٹ ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہمارے لیے اشد ضروری ہے. یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ شاید بعض صاحبان کے دل میں یہ خیال ہو کہ پاک فوج وزیرستان میں کیا کر رہی ہے. یہ اس تکفیری گروپ کے خلاف جہاد کر رہی ہے جن کو ہم نے پہلے سوات میں سے نکالا اور دنیا کی تاریخ میں بہترین اور چھوٹا مختصر ترین آپریشن کر کے اس کو صاف کر دیا. یہی تکفیری گروپ ہے جس کے ساتھ ہمارا آج بھی جھگڑا ہے، اور جب تک ان کا قلع کم نہیں ہوتا تب تک یہ جنگ جاری رہے گی. میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے صبر و تحمل سے میری بات سنی. ایک شعر، خون دہقاں بہاریں گیتی ہے، خون عسکر سے قوم جیتی ہے. اور شکریہ.